کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی ہجرت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی ان جیل رضا عمر کی ہجرت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں امینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ان کی چوکھٹ ہوتوں کا بھی پرا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہوتوں کا بھی پرا سجتا ہے دربارہ ہو تو سوالی بھی پرا سجتا ہے دربارہ ہو تو سوالی بھی پرا سجتا ہے ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ عروج جیسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ عروج
نوکر ہو تو شاہ میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہ میں کھڑا سجتا ہے۔ سرور دین کے مصلی پہ خدا جانتا ہے، سرور دین کے مصلی پہ خدا جانتا ہے۔ مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے، مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ پھر ڈوبتے ہوئے طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر ڈوبتے ہوئے طیبہ کو بارات چلی ہو۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل نے بسی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے۔ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محفل 11ویں شریف و جلسہ دستار فضیلت بسلسلہ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ مسجد علی المرتضیٰ پرانا مین بازار چوینڈا میں انعقاد پذیر ہے۔ تمامی احباب آج کی اس بابرکت بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری اس بزم کے مہمان نقیب جناب محترم المقام عزت معاب، ہمارے بہت ہی پیارے نقیب، بہت پیارے بھائی، بڑی خوبصورت نقابت کرتے ہیں، پروفیسر مرزا عثمان قادری صاحب۔ آپ جلوہ فروز ہو چکے ہیں اور آپ ہی آج کی اس ساری بزم کی کارروائی کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا آنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمامی احباب خاموشی کے ساتھ جو بھی ذکر ہوگا اس کو سنیں گے۔ جب سبحان اللہ کی صدا لگانی ہوگی تب بولیں گے، باقی خاموش رہیں گے۔ چھوٹے بچوں کو ساتھ ساتھ جو بڑے دوست ہیں وہ گائیڈ کرتے رہیں گے، سنبھالتے رہیں گے، تو محفل کا ماحول جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ صرف ایک شعر کے ساتھ میں مائک آج کی ہماری محفل کے نقیب کے حوالے کرتا ہوں کہ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں کہ میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں کہ میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، اور مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اگلے جملے پہ سبحان اللہ وہی بولے گا جس کا اس بات پہ یقین ہوگا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، اور ہم سب پہ بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ماشاءاللہ اسی ذوق اور اسی شوق کے ساتھ محفل کو آگے بڑھائیں گے۔ مائک میں اپنے محترم المقام بھائی پروفیسر مرزا عثمان قادری صاحب کو دیتا ہوں کہ آپ محفل کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان کریم علیہ السلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں اس یقین سے درود پڑھنا ہے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، آقا مدینے میں سنتے ہیں۔ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ جس راہ تو سونے یا لنگ جاویں
जिस राह तू सोहणिया लंघ जावें ओदी खाक उठा के चुम लेना जद हिजर सतावे ना तेरा अखियां नू ला के चुम लेना और जाहिद जे पूछे दस तेरे महबूब दा चेहरा कैसा है मैं होर ते कुछ भी नहीं करदा कुरान उठा के चुम लेना। क्योंकि मेरे आका दी पाक जुबान विचों वेखो जद कुरान पे आप बोलदा है जो बोलदा है बोली नबी मेरा ओहो सारा जहान पे आप बोलदा है कमली वाले पढ़ाया है आप ताइयों हैदर विच मैदान पे आप बोलदा है और मेरा नबी हुसैन चू बोलदा है शिमर विचू शैतान पे आप बोलदा है सब कुछ मिलदा है आका दा ना लैके ओ करदा सारा समान पे आप बोलदा है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर सामिन मोहतरम, बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम दो निस्बतें 11वीं शरीफ के हवाले से भी और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है, ये घर वालों को भी मानते हैं दर वालों को भी मानते हैं। नबी की आल घर वाले हैं, नबी के असहाब दर वाले हैं। इसीलिए हम आज जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र की बज़म सजाए बैठे हैं। सामिन मोहतरम, जितने भी अहबाब दामे दिल में कदम सुख ने आज आपने इस बज़म में हिस्सा लिया, मैं बिलखसूस बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। हज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद फ़रहान अली अवैसी साहिब ख़तीब जामिया मस्जिद हाज़ा, आपने एक मरतबा फिर मौका दिया। भाई मोहम्मद इमरान खालिद साहिब, दीगर मुंतज़मीन में सदर जामिया मस्जिद हाज़ा मोहम्मद रिजवान अशरफ गुराया साहिब, दीगर अहबाब, आप जितने भी आए हैं आप यकीन करें आप आए नहीं हैं बल्कि बुलाए गए हैं। देखें ना आपके कुर्ब जवार में कितने ज़्यादा लोग हैं, वो नहीं पहुंच सके तो ये बारगाह मुस्तफ़वी से पहले इजाज़त मिली है, फिर आप यहाँ आए हैं। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और ये लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। उसी लिए ये खुशकिस्मती है आपकी मेरी कि हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। सामिन मोहतरम, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है कि यारे गार का मेरे ऊपर एहसान है। सरकार फरमाते हैं सब के एहसानों का बदला दे दिया, लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के एहसानों का बदला कल रोज़े माशर अल्लाह ही देगा। आज हम यादे सैयदना सिद्दीक़ अकबर में बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, नाराए तहकीक हक जारिया और नाराए गौसिया या गौसिया। सामिन मोहतरम, बड़ी खूबसूरत शख्सियत, शहर चविंडा की पहचान। हम इनको एक और मुबारक भी देते हैं, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और ये इतना ज़्यादा दीन का काम कर रहे हैं। दीन का काम करेंगे तो इज़्ज़तें तो मिलेंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और सामिन मोहतरम, मैं बिला ताख़ीर जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान ख़ान क़ादरी साहिब आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। आने वाले तमामी अहबाब, आप सब हमारे सरों का ताज हैं। आइए आज की इस बज़म का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो तिलावत कलामुर रहमान के लिए मैं दावत दूँगा जनाब मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर क़ादरी साहिब, आप आएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब व अज़हान को नूर ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلطانا نصيرا. سلطانا نصيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ جی، بڑے خوبصورت انداز میں جناب محترم حافظ محمد ابو بکر قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن پاک پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے۔ جب تلاوت قرآن ہو تو پورے انہماک کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ جو چند بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، یہاں کوئی سیانہ بندہ بیٹھ جائے آکے ان میں، اور میں رضوان اشرف گھرایا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، صدر ہیں جامعہ مسجد حاضہ، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگے آ جائیں۔ بھائی محمد رضوان اشرف صاحب یہ یہاں عثمان بھائی کے پاس آگے تشریف لے آئیں۔ سامعین محترم، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کہیں قطرہ کہیں پر وہ سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس نے کرنی ہو اگر دشمن سے اپنے گھر کی، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ سب تو رب کریم دی ذات اچھی تے سب تو رب کریم دا شان اچھا، کن کہہ کے بنائی مخلوق ساری، کیتا قدرت دا ظاہر عنوان اچھا، او دے کم اچھے او دی ذات اچھی،
اچا عرش کرسی تے آسمان اچا اور اچی شان خلیل کلیم دیئے پایا مرتبہ سلیمان اچا تے ناصر جس نے کیتا محبوب پیدا او سبنا تو رب رحمان اچا۔ اسی رب رحمان کی بارگاہ میں ابو بکر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر، آقا کریم علیہ السلام کی محبت زندگی کا اساسہ ہے، اور اگر یہی زندگی سے نکل جائے تو یہ زندگی نہیں رہتی۔ وہ ہندوستان کا مسلمان شاعر ہے راحت اندوری، وہ کہتا ہے زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر لاکھ سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، کیونکہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جے آنے کوئی ہور ڈٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھڑی او تساں ہور ڈٹھا یا ساں ہور ڈٹھا، کیونکہ اعظم چشتی نے کہا تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویخ کے چند شرماوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے تے جے سونا رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے تے جے سونا کھولے پیچ زلف دے ایتاں راہی راہ پل جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ بھائی نظر آ بھی کیسے سکتا تھا، رب نے وہ سچائی پن چھڑے آئی جدے وچ محمد نو ٹالے آسی، اور جب سے دیوار پہ لکھا ہے محمد میں نے، فرحان بھائی جب سے دیوار پہ لکھا ہے محمد میں نے، میرے کمرے میں مدینے سے ہوا آتی ہے اور راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ملک راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کیونکہ جب بنات حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، ان کی محفل جہاں بھی ہو ان کی آمد ضرور ہوتی ہے۔ سامعین محترم، جب محفل میں آتے ہیں، میں ابھی کہہ رہا تھا جتنے لوگوں کو عمران بھائی نے انوائٹ کیا ہے، جن کی فلیکسز پہ تصویریں لگی ہیں، اگر وہ سارے ہی آ جاتے تو مسجد میں جگہ نہیں رہنی تھی، پر پتہ کیا بات ہے، یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ ہاں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بارگاہ مصطفی سے پہلے اجازت ملنی ہے، پھر یہاں آنا ہے۔ کوئی مصطفیٰ کا ذکر خود سے نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ایک بندہ ان کے پاس آیا تو کہنے لگا میں فلاں بزرگوں کو بڑا یاد کرتا ہوں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو سننے والے صاحب کہنے لگے کیسی بات کر دی، وہ محبت کرتے ہیں تو یاد کرتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، تو ذکر دیکھیں، اصدق الصادقین، سید المتقین، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جو راز عمر دا منکرے او بشر جے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوکے تاں وات سچ زمین تے نہیں آیا۔ معراج شریف ہے، واپس آنے لگے آقا کریم علیہ السلام، جبریل میں جب جا کے کہوں گا میری قوم والے تو نہیں مانیں گے، کیا میری قوم والے مان جائیں گے؟ جناب جبریل امین کہنے لگے آقا مجھے کسی کا نہیں پتا، لیکن ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر مان جائے گا۔ ہاں، جناب سیدنا صدیق اکبر آقا کریم علیہ السلام پاس بیٹھے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جبریل، صدیق جبریل آئے تو صدیق اکبر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں جبریل آئے، صدیق کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ،
مجھے خانہ کعبہ میں لے گئے، صدقت یا رسول اللہ، حتیم کے پاس لٹایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا گیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، نورانی تھال آیا جس میں انوار و تجلیات تھی، میرے دل میں داخل کی گئی، صدقت یا رسول اللہ، پھر دل واپس رکھا گیا، جبریل نے ہاتھ پھیرا، یوں لگا جیسے چاک نہیں ہوا تھا۔ صدیق عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں براق آیا، میں بیٹھا، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر ہم مسجد اقصیٰ میں گئے، نبیوں کی امامت کروائی، سرکار فرماتے ہیں میں نبیوں کا امام بنا، جبریل کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، جبریل رک گئے، صدیق کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں نے جنت دیکھی، پھر میں نے دوزخ دیکھی، رب سے ملاقات ہوئی، میں واپس آیا، جبریل اور صدیق اکبر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ ساری باتیں سننے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا آپ سچے ہیں، آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں آپ سچے ہیں۔ یہ بات مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی سنی، آقا فرماتے ہیں صدیق تو بھی سچا ہے۔ تو آج اس سچے کا ذکر ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ سامعین محترم، میں یہ کلام آخر پہ پڑھوں گا۔ میں جناب محترم دنیا نعت کا ایک بہت بڑا نام، اور ایک وقت آنے والا ہے، بلکہ آ ہی چکا ہے، بڑے سارے لوگ فارن کنٹری سے ان کو کال کر کے اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت شخصیت بلبل مدینہ جناب محترم حافظ و قاری محمد عثمان خان قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کی خوبصورت محفل 11ویں شریف اور تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے آپ کی اس جامعہ مسجد علی المرتضیٰ میں انعقاد پذیر ہے۔ کتنا حسین امتزاج ہے کہ جامعہ مسجد علی المرتضیٰ میں صدیق اکبر کا ذکر ہو۔ یہ ہے سنیت، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان پیاروں کا ذکر دیکھیں۔ یہ مسجد ایسی مسجد ہے کہ ہر موقع پر جناب شیر خدا کی باری آئے تو ہم، یہ چند دن پہلے ایک جگہ پہ کافی سارے وہ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ حضرت علی کے بارے میں کچھ پڑھیں، تو میں نے پڑھا، پھر آخر میں جناب سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر کیا۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہاں کہ ہم جس طرح شیر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح یار غار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بھی نسبت ہو، ابتر اور چھوٹے ابتر تسی میرے لئے ویکھو، میں تو انہوں سرکار دیا گلہ سنا دے، ادھر ویکھو میرے لئے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ آلو شریف، بھنڈی شریف، مرچ شریف، کسی نے کہا ہوگا اس طرح؟ نہیں۔ لیکن جب کدو کی باری آتی ہے تو سادہ سا بندہ ہو، چاہے پھٹا پرانا لباس پہنا ہو، وہ کہہ دیتا ہے کدو شریف۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو پسند ہے، وہ حضور کو پسند ہے، تو جو حضور کی پسند ہے ہم اسے پھر اس کے لیے لفظ بھی پھر چن کے لاتے ہیں، چن کے۔ آپ یہاں کسی بھی وہ کوئی چلا رہا ہو نا گدا گاڑی، تو اس نے چاہے وہ خچر کو گویا ہو یا جویا ہو، کیا کہتے ہیں، یا اس نے بیل جویا ہو، کوئی بھی، تو اسے ہم خچر ہی کہتے ہیں، گھوڑا کہتے ہیں، گدا کہتے ہیں۔ لیکن جس خچر پر نبی پاک علیہ السلام نے سواری کی ہے نا، تو عاشق پھر اسے اپنی زبان میں دراز گوش کہتے ہیں، یعنی محبت برے انداز میں اور مؤدبانہ انداز میں، کیونکہ نسبت جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے۔
اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی نسبت اتنی پیاری ہے کہ آج بھی اگر کوئی میں نہیں مانتا جی میں صدیق اکبر اس طرح وہ جی باغ فدا کا فلاں اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، اور میں تو جو مرضی کر، اگر تو جائے گا نا مدینے اور مسجد نبی میں جا کر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، سلام کے لیے سر جھکائے گا نا، دل چاہے تیرا کالا کیوں نہ ہو، تو کیوں نہ چاہے کہ میں نہیں جھکاؤں گا، اگر تو نے نبی پاک کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے نا تو وہاں جناب عمر اور صدیق اکبر بھی تشریف فرمائے۔ ہاں تو چاہے نہ جھکا، نبی پاک علیہ السلام خود ہی تیرا سر جھکا دیں گے ان کی بات۔ کیوں؟ انہوں نے وفا کی ہے، انہوں نے وفا کی۔ آج کسی چودھری کے ساتھ تھوڑی سی بندہ وفا کر لے تو چودھری صاحب تھانے میں بھی کام آتے ہیں، پر یا پنچایت میں بھی کام آتے ہیں، کہیں بھی بات ہو تو کہتا ہے نہیں یہ بندہ اپنا ہے۔ اور یار چودھری کے ساتھ وفا کریں تو وہ کانڈ نہیں لگنے دیتا جنہوں نے مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ وفائیں کی ہیں۔ وہ ہستیاں ہم مطلب ان کی بات ہم نے کیا کرنی ہے جن کی بات قرآن کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام جن کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بس اپنی حاضری لگواتے ہیں اور آپ احباب بلاتے ہیں، مولانا فرحان صاحب اتنی محبت سے بلاتے ہیں۔ اب تو طبیعت اس طرح کی تھک سی چکی ہے کہ بس کوشش ہوتی ہے کہ مطلب اب خاموشی رہا جائے، پیچھے رہا جائے، سائڈ پہ رہا جائے۔ بہرحال یہ بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، رضوان بھائی ہیں اتنی محبت کرتے ہیں، بلا لیتے ہیں۔ باقی معاملات اپنے چل ہی رہے ہیں۔ عثمان بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ آتے ہیں لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آپ جتنے احباب دور و نزدیک سے چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر کی وفاؤں میں سے اللہ تعالیٰ ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اب یہ جو بچے ہیں بیٹا، آپ نے محبت کے ساتھ روشی پڑھنا ہے، اور بزرگ جتنے بیٹھے ہیں ان کا بیٹھنا ہی باعث برکت ہے۔ اور جوان جو ہے نا، جوان کا مطلب ہوتا ہے جوان، ہاں جی، وہ جوانوں کی طرح دروشی پڑھیں محبت کے ساتھ، کوئی لب کوئی زبان سعادت سے محروم نہ رہے، حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑا خوبصورت ساؤنڈ ہے، میں تو ویسے پہلی بار پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، میرا کام بھی یوٹیوب پہ ہی ہے، تو اچھا یہ چلاتے ہیں۔